چوک اعظم کی ماؤں، اس مدرسے کی بچیوں، بیٹیوں، تیار ہو جاؤ. آگے جو ایام آ رہے ہیں نا، ان ایام کا جو خاص تحفہ ہے، بڑا وظیفہ ہے، قیمتی عبادت ہے، ضروری کام ہے، وہ زبان سے اللہ کی تسبیح کرنے کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے گواہی دی کہ پورے سال کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینوں میں کتنے دن ہیں؟ 360 اوپر نیچے جتنے دن ہیں، ان میں جو ایک عشرہ سب سے افضل ہے دنوں کے اعتبار سے، وہ کون سا ہے؟ عشرہ ذی الحج، ذی الحج کا پہلا عشرہ. اور آپ نے فرمایا جس طرح یہ عشرہ سارے سال کے دنوں میں افضل ہے، اسی طرح ان دنوں میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، یہ سب سے افضل ہے. تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. اور تحلیل کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو ان دنوں میں کیا آپ کی زبان پہ ہو. اور یاد رکھیں، یہ نہیں کہ عشرہ ذی الحج شروع ہوگا، چاند نظر آئے گا، پھر میری بہنوں آپ کے ارد گرد زرعی علاقہ ہے، کتنی زبردست وہ مکئی کے سٹے اور زرعی میں نے دیکھے، سبحان اللہ، کھیت. آپ جانتی ہیں جو گرمیوں میں فصل کاٹنی ہوتی ہے نا، اس کے بیج 6 مہینے پہلے بوئے جاتے ہیں. جانتی ہے نا، بغیر بیج بوئے کوئی فصل ہوتی ہے؟ ایام ذی الحج کی فضیلت، ذی الحج کی عبادت چاہتی ہیں قبول ہو تو اب بھی سے اس کی بجائی شروع کر دیں. اور بجائی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہل چلائے جاتے ہیں، زمین تیار کی جاتی ہے. پہلے ہل، پھر پانی، گوڈی چوکی، پھر بجائی، پھر اس کے کاٹنے تک اس کی حفاظت ہوتی ہے. جانتی ہیں نا سب، مجھ سے زیادہ آپ جانتی ہوں گی. تو اگر آپ عشرہ ذی الحج میں نیک اعمال کی قبولیت، برکت، فضیلت چاہتی ہیں تو پہلے اپنے دلوں میں ہل چلائیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دلوں کی صفائی کریں. جو اندر میل کچیل ہے، جو کھنڈر بن چکے ہیں دل، جو زنگ لگ چکے ہیں دلوں پہ، آپ ان کو صاف کریں. دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں، لگتے ہیں نا؟ کیسے لگتے ہیں؟ دل چڑیوں سے زیادہ نرم بھی ہوتے ہیں اور دل پتھر سے زیادہ سخت بھی ہوتے ہیں. دلوں پہ زنگ، دلوں کی سختی گناہوں سے آتی ہے. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جب ہم حرام کرتے ہیں، جب ہم قرآن سے دور رہتے ہیں، جو ہم غلط کام کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب کوئی شخص پہلا گناہ کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ کرتے کرتے پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں یوں کیا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا دلوں پہ جو زنگ لگتے ہیں نا، یہ سیاہی صرف دلوں پہ نہیں رہتی، یہ سیاہی رب کے سامنے کھڑا ہونے، اس کی نظر کرم کا حقدار بننے، اس کے دیدار کرنے میں رکاوٹ بن جائے گی. یہ وہ ہوں گے جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں نا. دلوں کی سیاہی باطن کی دل میں نہیں رہتی، منہ پہ آتی ہے. دلوں کی سیاہی منہ پہ آتی ہے. اسی لیے تو فرمایا وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ
دیکھو میری بہنوں، محشر تو محشر، جنت میں بھی جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، جنت کی سب سے قیمتی چیز وہ اللہ کا دیدار ہے، اور دلوں کی سیاہی اللہ کے دیدار میں رکاوٹ ہے۔ آج وقت ہے، اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ جیسے ہم طہارت کے لیے غسل کرتے ہیں، جیسے ہم پاکیزگی کے لیے وضو کرتی ہیں، ایسے ہی عبادت کے لیے پہلے دل کی طہارت ہوتی ہے۔ دلوں کو طاہر کرو کن چیزوں سے؟ وہ جو آپ جھوٹ بولتی ہیں، وہ جو ہم غیبت کرتے ہیں، وہ جو ہم چغلی کرتے ہیں، وہ جو ہم گالیاں دیتے ہیں، صبح بچوں کو، دوپہر گھر والوں کو، شام کو، رات کو خاوند کو، جو کرتے ہیں نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے دلوں کی سیاہی ہے۔ خاندان میں کسی سے قطع تعلقی چل رہی ہے، بات چیت چھوڑی ہوئی ہے، ہوتا ہے، فرشتے تو نہیں چھوڑتے، انسان ہی چھوڑتے ہیں نا۔ کسی کا اپنی نند سے، کسی کا دور کے رشتے سے، کسی کا پھپھو کے گھر سے، کسی کا خالہ کے گھر سے، کسی کا میکے میں کسی سے، کسی کا سسرال میں کسی سے، کسی کا ننیال میں، کسی کا ددیال میں، کسی نہ کسی کے، ہم میں سے تقریباً ہر ایک کے، الا ماشاء اللہ، سوائے چند ایک کے، حتیٰ کہ وہ خواہ اسٹوڈنٹس ہوں، خواہ وہ مدرس ہوں، ہر ایک کے اپنے اپنے کلاس میں کسی سے کلیگز، فیلوز، کسی کی طرف میلان زیادہ، کسی کو پیچھے کٹ آف۔ یاد رکھیں، عبادتیں قبول نہیں ہوتی، حج، عمرے، روزے، نمازیں قبول نہیں ہوتے جب آپ نے کسی سے قطع کلامی کی ہوئی ہو، قطع تعلقی کی ہوئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 دن اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ کون سے 2 دن ہیں؟ سوموار اور جمعرات۔ گڈ، ماشاء اللہ۔ یہ دینی مدرسوں کی برکت، فر بچیوں کو جواب یاد ہے۔ تو جو کیا کہتے ہیں، ان 2 دنوں میں اللہ کے ہاں اعمال جاتے ہیں، لیکن ہر شخص کو اللہ معاف کر دیتا ہے، سوائے جنہوں نے آپس میں بات چیت چھوڑی ہوئی ہو، اللہ ان کی نیکی قبول نہیں کرتا، اللہ ان کو پینڈنگ میں ڈال دیتا ہے کہ جب صلح کریں گے پھر دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیں جتنی باتیں کر رہے ہوں سب ہماری ٹھپ ضائع۔ اگر آپ تیار ہیں ذی الحجہ کی تیاری کے لیے، ذی الحجہ کی شان پانے کے لیے، تو پہلا کام کیا کریں؟ جس سے بات چیت چھوڑی ہوئی ہے، جس سے جھگڑا چل رہا ہے، تو اس سے صلح کر لیں۔ یہ اس کا نہیں، آپ کا فائدہ ہے۔ آخر اللہ سے آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا، گناہ بخشوانے ہیں نا، جنت میں جانا ہے نا، تو پہلا کام یہی۔ پھر جو بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، جو بھی کیے، انسان ہے، انسان کا تو مطلب ہی بھولنے والا ہے، نسیان والا، تو جو بھی آپ انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اور توبہ کیسے کریں؟ جیسے توبہ کے تقاضے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کر لو، خالص توبہ۔ خالص توبہ کیسے ہوتی ہے؟ خالص توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں، سچے دل سے توبہ کریں، گناہ سے باز آ جائیں۔ آپ کہیں میں یہ کر رہی ہوں، میں کرتی رہوں گی، میں 7 تسبیح پڑھ لوں گی، اچھا پرہیز نہ کریں، دوائیاں کھائیں، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ شوگر پیشنٹ ہو، شوگر کا مریض ہو، ادھر سے میٹھا کھا رہا ہو، ادھر سے دوائی کھا رہا ہو، کوئی فائدہ ہوگا؟ اسی طرح جس سے جو چیز منع ہو، کسی کو بی پی کا مسئلہ، بی پی ہائی رہتا ہو، ادھر سے وہ نمکین، مرغن، مسالے کھائے، ادھر سے دوائیاں کھائے، اٹیک ہوگا۔ ہارٹ اٹیک کیسے ہوتے ہیں؟ بھئی آپ اس کو روک رہے ہیں ایک چیز کو، مگر وہ رک نہیں رہی تو وہ پھٹے گی نا، ہارٹ اٹیک ہوگا، جسم ٹوٹ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کر کیا رہے ہو میرے ساتھ۔ ادھر سے ایک طرف چلتے نہیں ہو علاج کی طرف، ایک پاؤں ادھر ہے ایک پاؤں ادھر ہے تو ٹکڑے ہی ہونے ہیں۔ لہٰذا نیکیاں کرنی ہیں تو پہلے گناہوں کے راستے بند کریں، شیطانی داخلہ بند کریں، پھر رحمان کی آیات دلوں میں داخل ہوتی ہیں جب دل پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے صاف ہوتے ہیں۔ تو پہلا کام توبہ کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو گناہ ماننا، اپنی غلطی دیکھیں۔ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یہ نفس جو ہے نا، نفس یہ بڑا محاسب ہے۔ اگر اپنے ضمیر کی آواز کوئی نہیں سن سکتا تو پھر وہ کسی کی سن ہی نہیں سکتا۔
کوئی اور آواز سن ہی نہیں سکتا. اگر ضمیر ہی مر جائے تو پھر بندہ کیا سنے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بڑی گہری بات ہے کہ سب سے پہلے سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں سے فتوے نہ پوچھ کہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں. سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھ. استفت قلبک ولو افتوک. لوگ لاکھ فتوے دیں نا, ایک بار دل سے بھی فتویٰ لے لیں کہ کیا میرے لیے جائز ہے, سب سمجھ آ جائے گا, صحیح جواب پتہ چل جائے گا. تو توبہ گناہ چھوڑ کے, توبہ ندامت سے, توبہ اس کے بعد آئندہ نہ کرنے کا عزم. اچھا ہوتا ہے رمضان میں نیک بن جاتے ہیں, عبادتیں کر لیتے ہیں, پھر جیسے عید آتی ہے, جیسے شوال آتا ہے, جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہی پرانی پچھلی روٹین کرتے ہیں نا. اب آگے آگے ذی الحج, اب بندہ اپنی نظروں میں بھی خود گرتا ہے, پریشان ہوتا ہے. بھئی میں نے رمضان میں بھی یہ سارے وعدے کیے تھے, رمضان میں بھی میں نے اللہ سے وہ آخری راتیں, تاک راتیں, لیلۃ القدر, وہ منتیں, وہ بڑی اللہ سے مناجات, بڑا رونا, بڑی باتیں کی, مگر پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہی گناہ, وہی دنیا, وہی سب کچھ. آخر دنیا میں رہتی ہوں, ارد گرد وہ چیزیں مجھے دوبارہ. توبہ پکی کی تھی مگر دل جب شرمندہ ہوتا ہے, اپنے آپ سے سوال ہوتا ہے, تو دل کو تسلی دیں, او بندیا تیرا واسطہ اس رب سے ہے جو غفور الرحیم ہے. تو توبہ سے نہ شرما, اللہ قبول کرنے سے نہیں شرماتا. تو توبہ سے نہ شرما, اللہ قبول کرنے سے نہیں شرماتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہتے اللہ کے نبی آخر کب تک ایسے ہو کہ بندہ معافی مانگے, کب دل پوچھتا ہے نا, کب تک ایسے ہو کہ گناہ کیا پھر کہتے اچھا توبہ کر لوں, پھر ایسے ہوتا ہے کہ دوبارہ سے بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے, پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ پہلے بھی توبہ کی تھی لہٰذا میں باز نہیں رکھ سکا, اس سے بہتر ہے پہلے گناہ چھوڑ لوں پھر توبہ کروں گی. یاد رکھیں یہ شیطانی وسوسہ ہے, وہ جس کے ذریعے سے ہمیں توبہ سے روکنا چاہتا ہے. فرمایا ان اللہ لا یمل حتی تمل, اللہ نہیں تھکتا جب تک بندہ نہ تھکے. اللہ توبہ قبول کرنے سے نہیں تھکتا. تو یہ دل کی جو یہ بات ہوتی ہے نا کہ میں پہلے گناہ چھوڑ لوں پھر توبہ, نہیں, اللہ فرماتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یا عبادی, میرے بندو. اللہ کنہیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے؟ جو نافرمان اور گناہ گار ہیں, جو نافرمانیاں کر چکے ہیں, جو گناہ میں ہر حد, کوئی ایک گناہ نہیں, ہر حد پار کر چکے ہیں. آگے کے الفاظ بتاتے ہیں نا, میرے وہ بندے الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا, زیادتی کی. نیکوکاروں کی بات نہیں ہو رہی, اللہ انہیں سب سے پہلے اپنا بندہ فرما رہا ہے. میرے بندے غلطی کر چکے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, رمضان میں وعدہ کیا تھا پھر بھول گئے, توبہ کی تھی پھر گناہوں کی طرف, پھر دنیا داری کی طرف چلے گئے, پھر میرا راستہ چھوڑ دیا, اب تک ایڈمیشن نہیں لیا, اب تک اتنی عمر گزر گئی, اب تک مدرسے میں داخلہ نہیں لیا, اب تک دینی تعلیم شروع نہیں کی, بہت گناہ کیے, بہت وقت ضائع کیا. اللہ فرماتا ہے اب تم نہ تھکو, میں تمہیں قبول کرنے سے نہیں تھکتا. میری رحمت سے مایوس نہ ہو, بلکہ ایک جگہ آتا ہے مایوسی کفر ہے. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوں, ایمان والے نہیں ہوتے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. خاندان میں کوئی حافظ نہیں تھا, خاندان میں کوئی عالم نہیں تھا, اب تک سب نے وقت ضائع کیا, نہیں دین کو پڑھا, نہیں سیکھا. اللہ نے اب موقع دیا, اب نسلوں کو ڈال دو, نسلوں کو اس راستے میں لگا دو.
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ اسے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا. سبحان اللہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ کی دو صفات جو قرآن میں سب سے زیادہ آئی ہیں وہ غفور الرحیم ہے، اور بندوں کو سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہے، گناہوں کی معافی کی اور اللہ سے رحمت کی، جنت جیسی رحمت. کیونکہ اللہ کی جو جنت کی مثال ہے وہ رحمت ہے، اس کا نام یہی رحمتی جنتی اللہ فرماتا ہے. تو دل پاک ہو گئے، توبہ کر لی. اب آپ دیکھیں، ایک تو آپ یہ ذی القعدہ کا مہینہ، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ سے ثواب کی زیادہ امید ہے. کیونکہ حرمت کا مطلب یہی ہے کہ جس میں نیکیوں کی عظمت، ثواب، فضیلت، نیکیوں کی فضیلت. عام مہینے، باقی 8 مہینے اور 4 حرمت والے مہینے، ان میں فرق کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں میں نیکی، اطاعت، فرما برداری کا ثواب زیادہ ملتا ہے، یہ ہے اس کی حرمت اور عظمت. اور یاد رکھیں ان مہینوں میں گناہ کی زیادہ مذمت ہے، وعید بھی زیادہ ہوتی ہے. اگر ابھی بھی حرمت والے مہینوں میں بھی آپ حرام سے نہیں رکتے تو گناہ بھی زیادہ ہے. تو اسی لیے اس مہینے میں کانشیس رہنا چاہیے، اور خاص طور پر جب یہ ذو الحج کا مقدمہ ہے کہ اس کے بعد ذو الحج شروع ہو رہا ہے، جس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عشرہ سال بھر کے دنوں کا افضل عشرہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ تسبیح، تکبیر، تحلیل، تحمید کرو. کثرت سے آپ کی زبانوں پہ یہ رہنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جب لوگ بکر منڈی کی طرف بھاگ رہے ہوں، جب لوگ کپڑوں کی طرف، شاپنگ کی طرف خواتین جا رہی ہوں، اس وقت آپ کی زبان پہ کیا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح خاص طور پر عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے آتا ہے کہ وہ گلیوں میں نکل کے باقاعدہ تکبیرات پڑھتے. عید الفطر کی تکبیرات کب سے کب تک ہوتی ہیں؟ عید الفطر کی بھی تکبیرات ہیں نا، اور عید الاضحیٰ کی بھی. عید الفطر کی کب سے کب تک تکبیرات پڑھنی چاہیے؟ ویسے تو جب پڑھیں، لیکن خاص طور پر اہتمام کے ساتھ جی جب رات کو شوال کا چاند نظر آتا ہے، جیسے عید کا اعلان ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، اس وقت سے لے کے عید نماز جب امام کھڑا ہوتا ہے جماعت کے لیے، اس وقت تک یہ تکبیرات کا وقت ہے. عید الفطر کا تھوڑا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کے لیے آپ کو پتہ ہے کب سے کب تک ہے؟ بتائیں گی کب سے کب تک ہے؟ 13 دن ایام تشریق شامل ہیں، 13 ذی الحج تک، 13 ذی الحج تک، یعنی عید کا دن بھی چھٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور عید کے 3 دن، اور عید الاضحیٰ 4 دن ہوتی ہے. عید الفطر کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن. عید الفطر کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن. آپ شوال کے روزے رکھنا چاہیں شوال کے دوسرے دن سے رکھ سکتی ہیں، لیکن آپ عید کے 4 دن، ایک یوم النہر کا جو ایون ان 10 دنوں میں سے بھی بڑا دن ہے. دیکھیں اگر آپ عشرے کی بات کریں نا 10 دنوں کی، تو اس میں سے پہلا عشرہ افضل ہے. اور اگر آپ 1 دن کی بات کریں تو یوم النہر، یوم الحج الاکبر، یہ جو 10ویں کا دن ہے، جو ہماری عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، قربانی کا دن، یہ پورے سال کے دنوں کا سردار دن ہے.
اور اس سے پہلے عرفہ کا دن کہ جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسول، سارے پیغمبر اس 9 ذی الحج کو، یوم عرفہ کو، اپنے رب سے ایک دعا مانگتے تھے. سارے نبی، آپ پوچھتی ہیں نا کہ کوئی وظیفہ، کوئی تسبیح، اب دیکھیں کہ جو سارے نبیوں کا وظیفہ ہو، جو سارے نبیوں کی دعا ہو، سارے نبیوں کی دعا کون سی ہے وہ بتائیں گے؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن کی. آپ تو کہیں گی باجی امتحان لینے بیٹھ گئی ہیں. میں ویسے پوچھ رہی ہوں آپ کو ایکٹیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آئندہ آپ پڑھیں گی بھی غور سے اور یاد بھی رکھیں گی نا، یا پھر مجھے نہیں بلائیں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک کام ہوگا. اچھا، اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے والا، عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، ایسے سمجھ لیں میری عادت ہے بھائی انوالو کرنے کے لیے نا، پوچھتے رہنا، جواب دیں نہ دیں چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو میں بات کر رہی تھی کہ سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو یوم عرفہ کو اللہ سے دعا مانگتے، وہ دعا جسے آپ چوتھا کلمہ کہتے ہیں. اب سمجھ آیا؟ حالانکہ چوتھا کلمہ اس کا نام نہیں ہے، لوگوں نے رکھا ہوا ہے. کون سے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اچھا، یحیی و یمیت کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے؟ دونوں طریقے ٹھیک ہے، دونوں ثابت ہیں. یہ کون سے دن کی دعا ہے؟ یوم عرفہ. اب تو جواب لیک ہو چکا تھا نا، 9 ذی الحج. اور پاکستان کا یوم عرفہ وہ نہیں ہوگا جو سعودیہ والوں کا ہوگا، یہ ہمارا اپنا. کیونکہ ہم عید سعودیہ کے حساب سے مناتے ہیں کہ ہم اپنے چاند کے حساب سے مناتے ہیں؟ اپنے چاند کے حساب سے. اسی طرح ہم رمضان کے روزے سعودیہ کے حساب سے رکھتے ہیں یا پاکستان کے چاند کے حساب سے؟ پاکستان کے. اسی طرح ہم جمعہ، ہم ساری عبادات اپنے چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج. ٹھیک ہے؟ چونکہ حج وہاں ہوتا ہے اسی لیے وہ وہاں کا اعتبار ہے صرف حاجیوں کے لیے. باقی دنیا میں سارے مسلمانوں کے لیے ان کی ساری عبادات، خواہ عرفہ ہو، خواہ عاشوراء ہو، خواہ رمضان ہو، خواہ جمعہ ہو، جتنی بھی عبادات ہیں وہ ان کے اپنے چاند کے اعتبار سے ہیں، رؤیت ہلال کے اعتبار سے ہیں. رؤیت ہلال، ہلال کس کو کہتے ہیں؟ پہلی کے چاند کو ہلال، ہلال نہیں ہلال، موٹی ہا کے ساتھ، پہلی کا چاند جو آیا ہے یسألونک عن الأہلة، یہ ہلال کی جمع ہے اہلہ. تو یہ جو ہے نا ہر کوئی اپنے. تو ہمارا جو 9 ذی الحج ہوگا نا، 9ویں کی تاریخ، اس دن کا روزہ یہ بڑی شان والا ہے. اچھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مولوی نے کہا، ہماری باجی نے کہا کہ بھائی ہم ان کے حساب سے رکھیں گے. میں کہتی ہوں لڑے نہیں، رکھ لیں، روزہ ہے نا، نفلی ہے نا، رکھ لیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا. لیکن جہاں تک ہے نا مسئلے کی بات، دلیل کی بات، تحقیق کی بات، تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت. ہر ایک کا اپنے علاقے کے چاند کی رؤیت کے اعتبار سے ساری عبادات ہوتی ہیں، عرفہ بھی، عید بھی. ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہو گیا مسئلہ. ویسے اگر آپ روزہ رکھیں تو اپنا 9 بھی رکھ لیں، ان کا 9 بھی رکھ لیں، ایک دن پہلے بھی رکھ لیں، ایک دن بعد. اور صرف یہ 2 دن نہیں، میں سچ بتاؤں تو اگر آپ پہلا عشرہ 1 سے 9 تک روزے رکھیں یہ بھی ثواب والا عمل ہے، کیونکہ پورا عشرہ فضیلت والا ہے. اور اگر صرف ایک کوئی رکھنا چاہے، جیسے گرمیاں ہیں، کام کرنے والی خواتین ہیں، اگر آپ زیادہ نہ بھی رکھ سکیں نا تو سوموار اور جمعرات کے دن ضرور رکھ لیں، ڈبل ثواب مل جائے گا، عشرہ ذی الحج کا بھی اور ہفتے وار سوموار جمعرات کے روزے کا بھی. اور اگر آپ یہ بھی نہیں رکھ سکتی تو اپنے صرف 9 کا ضرور رکھ لیں. اور اگر وہ بھی نہیں رکھ سکیں کسی وجہ سے، کسی کو پیریڈ تھے یا کسی نے سحری نہیں کی، بھوکے نہیں رکھ سکتی. ویسے یہ بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہو کہ اگر
آپ سحری کے لیے نہیں اٹھے اور آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ اسی وقت نیت کر کے روزہ پورا کر سکتی ہیں. صرف فرضی روزہ سحری سے پہلے یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک رات سے نیت ضروری ہے فرضی روزے کی. نفلی روزے کی آپ دن میں حتیٰ کہ دوپہر کو بھی، مثلا کسی بہن نے کچھ نہیں کھایا پیا اور اگر وہ کہے کہ بھی میں نے پتہ ہوتا میں بھی روزہ رکھتی، تو اگر وہ یہ سوچے کہ بھی میں نے ابھی تک تو کچھ نہیں کھایا، چلو میں مغرب تک پورا ہی کر لوں، تو اسے بھی ثواب روزے کا مل جائے گا. اور یہ سنت سے ثابت ہے، میں بغیر دلیل کے بات نہیں کر رہی. بس اوقات ایسے ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آتے، اپنی زوجہ سے پوچھتے کہ کھانے کے لیے کوئی چیز پڑی ہے، وہ کہ فاقے کے دن ہوتے تھے، کہتی کچھ بھی نہیں پڑا، دن کا وقت ہے. پیارے نبی فرماتے اچھا میں روزہ رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو نفلی روزہ، اور اسی طرح یہ عرفہ کا، اسی طرح جو بھی، تو یعنی جو فضیلت والے روزے ہیں نفلی ہیں، فرضی نہیں ہیں. تو نفلی روزہ دن کے وقت بھی نیت کی جا سکتی ہے اور بغیر سحری کے بھی. کئی میری بہنیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے سحری تو کی نہیں ہے، آپ روزہ کیسے رکھیں؟ تو بھئی کس نے کہا سحری شرط ہے؟ سحری سنت ہے، سحری ثواب ہے، سحری طاقت ہے، سحری برکت ہے، سحری رحمت ہے، سحری نعمت ہے، سحری اس امت کی شان ہے، فضیلت ہے. کیونکہ پہلی قوموں میں نہیں ہوتا تھا، ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، افطاری میں کھاتے تھے، ایک دفعہ سو جاتے تھے، پھر کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن ہماری امت کی یہ تحفہ ہے، لیکن سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک روزہ 9 کا ایک روزہ کتنا ثواب ہے؟ 2 سال کے گناہ معاف، 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے ایڈوانس. سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، اس نے ایڈوانس بندے کے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ. تو پھر کیوں شرمائیں، کیوں دور ہوں، کیوں توبہ نہ کریں، اس کی عبادت کیوں نہ کریں جس نے ہمیں خاص لمحے کیوں عطا کیے کہ ان لمحوں میں یہ میرے اور قریب آ جائیں. جو پوری زندگی نہ کر سکے وہ اس دن میرے قریب آ جائیں. تو آپ نے اس دن کو اچھا غور کریں تو وہ اصل میں اللہ کی حمد ہے. جو چوتھا کلمہ آپ کہتے ہیں نا، جو یوم عرفہ کی دعا ہے، اصل میں کیا ہے؟ حمد باری تعالی. دعا تو ہے نہیں، لیکن اس کو دعا کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دعاؤں کی بھی جو سردار چیز ہے نا، وہ حمد باری تعالی ہے. دعا کرنے والے کو وہ ملتا ہے جو وہ مانگتا ہے، اور جو حمد کرنے والے کو وہ ملتا ہے جو حمد والے کی شان ہے. بندہ مانگتا ہے اپنی اوقات کے، اپنی سوچ کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا، ہم مانگتے ہیں جو جتنی ہماری عقل ہے ہم اتنا مانگیں گے نا اللہ سے. لیکن جب ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو اللہ اپنی شان کے اعتبار سے دیتا ہے. تو یہ شارٹ کٹ پالیسی ہے. یعنی جس بندے نے دعا قبول کرانی ہو نا، وہ اللہ کی حمد کرتا رہے. آپ کو کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، ہم کیا مانگیں؟ کہتے ہیں نا سمجھ ہی نہیں آتا کیا کروں، ایسی مشکل میں پڑ گئی، نہیں سمجھ آتا، اللہ کی حمد شروع کر دیں گے، جو بہتر ہوگا وہی مقدر ہوگا. سبحان اللہ. تو حمد کیسے ہوتی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے بکثرت، اور مائیں بچے گھر میں آئیں سبحان اللہ والحمد للہ ایسے استقبال کریں. اللہ، میں خود ایسے کرتی ہوں اپنے بچوں کو. زیادہ میں میرے بچوں کے آنے کا ٹائم ہے نا، میں اسی وقت نماز پڑھتی ہوں تاکہ وہ آئیں اپنی ماں کو مصلی پہ دیکھیں، ان کو نماز کی اہمیت معلوم ہو. اور نماز کا وقت، بچوں کا سکول سے چھٹی کا ٹائم اور ظہر کی نماز کا وقت تقریباً 1 ہوتا ہے. میں وضو کر کے نماز روک لیتی ہوں تاکہ میرے بچے آئیں، میں ان کے سامنے پڑھوں تاکہ مجھے کہے بغیر وہ بھی نماز پڑھیں. تو یوں عادتیں بچوں کی اس طرف کی جاتی ہیں، بچوں کی سوچ بدلی جاتی ہے. تو بچوں کی سوچ کو بدلیں. جب آپ بچے منہ ہلا رہی ہیں، اونچے بھی نہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں، بچے تو پوچھیں گے کیا پڑھ رہی ہیں، پھر آپ اونچا بولیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یاد رکھیں کہ یہ تو وہ عبادت ہے نا،
ایک تو اتنی قیمتی، اتنی ثواب والی کہ جنتی جنت میں حسرت کریں گے جب وہ نیکیوں کے درجوں کو دیکھیں گے، کہیں گے اے کاش اور کوئی بھی ہم سے عبادت نہیں ہوتی تھی تو ہم یہی کرتے کہ بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے تسبیح پڑھتے رہتے، آج اس سے بھی درجے اونچے ہو جاتے. سبحان اللہ. اس کا اتنا، کیونکہ نہ زور لگتا ہے نہ ہلنا پڑتا ہے، ہم جیسی لیزی مخلوق، سست لوگ، ٹھیک ہے نا، ہلنا ہر کام ریموٹ سے فون سے ہو جاتا ہے، تو زبان تو ہلا ہی سکتے ہیں نا. ویسے اس کی پریکٹس تو بہت ہے، باتیں تو بہت کرتی ہیں، گھنٹہ گھنٹہ کال کرنی ہو اور اسی طرح کسی کے پاس جا کے بیٹھنا ہو. ابھی تک میری امی کے ساتھ یہی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے نا، امی آپ فون بہت کرتی ہیں. امی ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ بات میں کم کیا کریں، عادت ہے بڑوں کی. تو اور میں اچھا میرے پاس آتی ہیں، میں ان کا فون لے کے کہیں رکھ دیتی ہوں کہ اب ہم سے بات کریں، آپ ادھر میری بیٹی کا قرآن سن لیں، ٹھیک ہے، آپ آرام کر لیں. اچھا میری بہن کے پاس جاتی ہیں، وہ بھی یہی کرتی ہے، کہتی ہے دونوں بیٹیوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، ہم سے زیادہ انہوں نے پڑھ لیا، اب یہ ہمیں ہماری تربیت کرتی ہیں. لیکن ایسی اولاد، اب اللہ کرے میں کہتی ہوتی ہوں اپنی والدہ سے، والدین سے، اپنے والد سے بھی کہتی ہوں ابو جان خوش قسمت ہیں وہ جنہیں اللہ نے نیک اولاد دی ہے. اولاد تو بہتوں کو دی ہے، نیک کسی کسی کے حصے میں آئی ہے، اور اس میں انسان کا بس نہیں چلتا. اللہ اکبر. خوش قسمت ہیں جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، خوش قسمت ہیں جن کے بچے بغیر کہے نماز پڑھتے ہیں، خوش قسمت ہے، مبارک، اللہ کی قسم وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. بے شک بچے آپ بے روزگار ہو، بے شک بیٹی کے گھر کے 100 مسائل ہوں، اگر بیٹی نمازی ہے تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے، دنیا ہے عارضی، اس کی نماز اسے کامیاب کر جائے گی. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یہ نماز ہی اصل کامیابی ہے. تو آپ نے ان دنوں میں خاص طور پر ایک تو اس کے داخل ہونے سے پہلے دل کی صفائی، دوسرا جسم کی صفائی بھی اہم ہے. جسم کی صفائی کیسے؟ آپ نے ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے اور گھر والوں کے بال ناخن کٹوا لیں. ہفتے بعد ناخن بڑے ہو جاتے ہیں، کاٹنے پڑتے ہیں نا، تو اپنی قربانی کے ہونے تک اگر آپ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہ اللہ سے ثواب کی زیادہ امید ہے، یہ اس بات کی زیادہ اجر کی امید ہے. یہ ایک نفلی نیکی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ 2 دن پہلے ذوالقعدہ کے، اب 2 دن آخری رہتے ہو نا، بچوں کی عید کے لیے کٹنگ کروانی ہوتی ہے، خواتین نے، مردوں نے گھر کے اپنے زیر ناف بال، انڈر آرمز، انڈر لیگز کرنے ہوتے ہیں، غیر ضروری بال، تو وہ آپ ذوالقعدہ کے آخری ہفتے میں کر لیں تاکہ 1 ذی الحج سے قربانی تک پھر بال اور ناخن نہ کاٹ کر زیادہ ثواب کمائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عید کے دنوں میں زیادہ خواتین گھر کی صفائیاں، کچن کے کام، مسالے، قربانی کے کام کرنے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ ذوالقعدہ کے آخری عشرے کر لیں، کیونکہ افضل عشرے کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں گزارنا ہے، کاموں میں نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ عید کی تیاریوں میں، کپڑوں کی میچنگ میں، بازار کے چکر میں، چھری وہ کلکلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس میں نہ ضائع کریں. ٹھیک ہے، وہ کام ہیں لیکن پہلے بھی تو ہو سکتے ہیں، خراب ہو جائیں گے. 1 ہفتہ پہلے نہیں خراب ہوتے. جو جتنے قیمتی دن ہوتے ہیں نا، وہ قیمتی کس اعتبار سے ہیں؟ عبادت کے لیے قیمتی ہیں. اگر عبادت نہ کی تو پھر ضائع ہے. ضائع نہیں کرنے. جو اس سے پہلے کرنے کے کام میں وہ کیا ہے؟ دل کی صفائی، جسم کی صفائی، گھر کی صفائی، ناخن، بال، اور جو آپ کے عید کے کام ہیں وہ ذوالقعدہ کے آخری ہفتے میں کر لیں. اور پھر جب وہ شروع ہو، چاند نظر آئے، پہلا کام تکبیرات، تسبیحات، تحلیلات، ذکر و اذکار شروع کر دیں. اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کیونکہ الصوم لی وانا اجزئ بہ. روزے کا ثواب کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں سرپرائز ہے. اور روزہ انسان کے جہنم کے سے فاصلہ زیادہ کر دیتا ہے، جہنم میں آڑ بن جاتا ہے. جیسے ہم چاہتے ہیں نا، آپ دیکھیں اب آج کل تو ویسے بھی گھر تعمیر کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں ایسا ڈیزائن رکھیں کہ گرمی کم آئے. ٹھیک ہے،
سیلنگ کراتے ہیں, اے سی لگواتے ہیں, کیوں؟ سورج کی گرمی کم سے کم آئے. تو جہنم کی گرمی میں بھی تو کوئی آڑ ہونی چاہیے, حالانکہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. تو وہ آڑ کیا ہے؟ روزہ. وہ پکی آڑ اور ڈھال ہے. الصوم جنہ, روزہ جہنم کے آگے ڈھال ہے. سبحان اللہ, ہمیں محفوظ کرتا ہے جہنم سے. اور صرف ڈھال ہی نہیں ہے, جنت کا دروازہ ہے. جنت کے دروازے کا نام کیا ہے؟ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ سبحان اللہ, 8 دروازے ہیں. اور دروازوں کے نام بھی آئے ہیں. کون کون سے؟ جی, روزے دار باب الریان سے داخل ہوں گے. سبحان اللہ. جو فرضی نفلی روزے رکھنے والے ہیں نا, جو روزے میں جن کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ باب الریان سے جنت میں داخل ہوں گے. ان کے لیے محشر کے میدان میں جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اور دروازہ بلا رہا ہوگا, روزے داروں ادھر سے آ جاؤ. سبحان اللہ. اور مال خرچ کرنے والے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے, وہ کس دروازے سے جائیں گے؟ باب الصدقہ. اسی طرح اور مختلف دروازے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کے جس سبجیکٹ میں نمبر زیادہ ہوں گے اسی نام کے دروازے سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کے سب میں نمبر زیادہ ہوں گے. اللہ ہمیں ان سے بنائے. صدق دل سے دعا کریں, عزم مصمم سے دعا کریں, اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. یا اللہ, میں ملتان سے یہاں تیری محبت میں تیرے دین کے لیے چل کے آئی, تو جانتا ہے اس کے علاوہ میرا اور کوئی مشن نہیں ہے. اللہ تیرے یہاں پہ بندیاں, بہنیں, خواتین, بچیاں یہاں اللہ اس گھر میں اپنا وقت, اپنا سب کچھ انہوں نے تیری محبت میں کاٹا. یا رب, ہمارے اس عمل کو تو پسند کرتا ہے تو اس کے بدلے ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. سچی بات تو یہ ہے کہ جو جنت میں چلا گیا نا وہی کامیاب ہے. دنیا میں خواہ اونچی جگہ رشتہ ہو جائے, ماؤں کی بیٹیوں کے لیے یہی ہوتی ہے نا, کہاں رشتہ ہوا ہے, بڑے نصیبے والی ہے. یہ کوئی نصیب نہیں ہے. جی دنیا کا کچھ مل جائے نا, کوئی بڑے نصیب کی بات نہیں ہے. اصل نصیب تو اس کا اونچا ہے جو جنت میں داخل ہو گیا. من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. گاڑیاں, سہولیات, یہ سب. بلکہ یاد رکھیں کہ زیادہ سہولتیں انسان کو نیکیوں سے دور کرتی ہیں, رب سے دور کرتی ہیں. زیادہ سہولتیں, اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ لائٹ چلی جائے آنکھ کھل جاتی ہے, بے نمازیوں کو بھی نماز نصیب ہو جاتی ہے. لگے ہوں پنکھے, اے سی, کولر, اکثر فجر کی نمازیں چلی جاتی ہیں. اسی طرح جتنا اپنے آپ کو نا وہ مسلمان بنائے قوی, سخت. یہ آپ کی کوئی مہارت نہیں ہے کہ ہاتھ گورے چٹے ہیں, ناخن بڑے صاف ستھرے ہیں, یا آپ مطلب اس طرح کی یہ آپ کی چیزیں, یہ کوئی آپ کی کامیابی نہیں. آپ کی کامیابی تو یہ ہے کہ آپ مشکل سے مشکل کام کر سکتی ہیں. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. قوی مومن جس میں صلاحیتیں ہیں, کھانا پکانا بھی آتا ہے, پڑھنا بھی آتا ہے, پڑھانا بھی آتا ہے, باہر کا بھی گھر کا بھی, یہ آپ کی شان ہے, آپ مسلمان ہیں. علم کا مطلب یہ نہیں ہے, میں پچھلی بار بھی آپ کو بتا گئی تھی کہ کام سے دور ہو جائیں. کام چوری نہیں ہے علم کا نام. علم تو عمل سکھاتا ہے. ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر آیا ہے. ٹھیک ہے, تو پڑھنے والی بچیاں کام سے دور نہ ہوں. یاد رکھیں, آپ کام سے دور ہوں گی تو عمل سے, علم سے بھی محروم ہو جائیں گی. علم سے بھی محروم ہو جائیں گی, کیونکہ علم وہی یاد رہتا ہے جو عمل کا حصہ ہوتا ہے. علم وہی یاد رہتا ہے جو عمل کا حصہ ہوتا ہے. اس علم کو رٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو پریکٹس میں ہو. آپ اپنے سبجیکٹ میں, کورس میں 100 دعائیں یاد کر لیں, امتحان میں آپ کو وہی آئیں گی جو آپ پڑھتی رہی ہوں گی. مختلف اذکار, چیزیں, لیکن جو آپ نے پڑھی تو ہوں گی, یاد کی ہوں گی, مگر اپنے عمل میں نہیں لائی ہوں گی, وہ پھر آپ کنفیوز ہو رہی ہوں گی. اللہ اکبر. تو اس عشرے میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ذوالقعدہ کے آخر میں جو میں نے کام بتائے ہیں وہ, پھر اس کے بعد آپ نے زبان سے تسبیحات, تکبیرات, پھر اس کے بعد ہو سکے تو روزہ,
ٹھیک ہے، کم از کم 1/9 کا ہی روزہ رکھ لیں، اور پھر اس کو قربانی، یہ تو اس ذوالحج کی شان ہے، اس کا مقام ہے، نام ہے، جو بھی استطاعت رکھے. اور پھر اس کے علاوہ فرض نمازوں کو وقت پہ ادا کرنا، کہ ان دنوں میں بھی نہ پڑھی تو کیا کیا. پھر نوافل، سنتیں، ان کا اہتمام، تہجد جو نماز کی عادی ہے وہ ان دنوں کو ضائع نہ کریں. ان دنوں کی اللہ نے قسم اٹھا کر گواہی دی ان کی فضیلت کی. کہاں کس مقام پہ قسم اٹھائی ہے؟ سورۃ الفجر کا جو آغاز ہے نا، اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، ان میں ایک ذی الحج کے اس عشرے کی قسم ہے، والفجر ولیال عشر. یہ ولیال عشر، عشرہ ذی الحج کی قسم ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دلوں کو دہلا دینے والی آیت ہے. فرمایا یہاں لکھا ہو نا کہ CCTV کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، سب سیدھی ہو کے بیٹھیں گے بھئی، ہمیں کوئی غلط کام نہیں کرے گی. اچھا ہم سیلفی بناتے ہیں، ہم کوئی ریکارڈنگ کر رہے ہوں، کوئی بھی، اب کیمرے کا دور ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھی تصویر بن رہی ہے، اپنا صحیح کر لو، پوز بنا لو، ٹھیک ہے. اب جب اللہ فرماتا ہے کہ تم میری نگرانی میں ہو، میرے کیمرے تمہاری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، تو کیا ہم صحیح نہیں ہوں گے، سیدھے نہیں ہوں گے؟ فرمایا بے شک تمہارا رب گھات میں ہے. وہ گھات کون سی ہے؟ کہ موت آئے اس کو، پھر اس کا حساب ہو. ان ربک لبالمرصاد. کبھی سستی ہو نا تو یہ آیت یاد کر لینا، ان ربک لبالمرصاد. پھر فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ فرماتے ہیں مجھے نہ کہو، میں تو تمہیں دے کے بھی آزماتا ہوں اور لے کے بھی آزماتا ہوں. تم خود منافقت کرتے ہو. جب تمہیں میں کچھ دیتا ہوں، بیٹے دیے، جاب دی، کاروبار، رزق، انبار، تو اس وقت کیا کرتے ہو؟ رب بڑا راضی ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا کہ عطائیں رب کی رضا کی دلیل ہوتی ہیں؟ اللہ نے تو فرعون کو بھی دیا تھا، کیا اس سے راضی تھا؟ نہیں. اللہ نے تو قارون کو بھی دیا تھا، اتنا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں قافلے اٹھاتے تھے. مفاتیح عصبہ، ایک جماعت فوج تھی جو خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. اب دیکھیں کہ جس کی چابیاں اتنی ہو، خزانے کتنے ہوں گے. اللہ اکبر. تو وہ رب کوئی راضی تھا؟ نہیں. بلکہ یاد رکھیں انسان کو ہونے نے نہیں، نہ ہونے نے برباد کیا. بلکہ ہونے نے برباد کیا، نہ ہونے سے. انسان کو ہونا یہ برباد کرتا ہے، نہ ہونے سے، کیونکہ نہیں ہوتا نا جب کچھ. محرومی رب کے قریب کرتی ہے، اور فراوانی انسان کو غافل کر دیتی ہے، فراوانی غافل کر دیتی ہے. تو کثرت یہ رب کی ناراضگی ہو سکتی ہے، کثرت. ٹھیک ہے، تو یہ جب اللہ دیتا ہے تو یہ مت کہیں کہ اللہ راضی ہے، یا جس کو اللہ نہیں دیتا، یا بیماری ہے، کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، اس کے گناہ ہوں گے. نہیں. یاد رکھیں جو مصیبت میں ہوتا ہے نا، اگر وہ رب کی طرف رجوع کرے تو وہ ولی ہوتا ہے، ولی.
کیونکہ اللہ آزماتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ مال دے وہ اس کی راہ میں لگائے، وہ بھی ایک مثالی انسان ہے۔ مال اگر رب کے قریب کرے تو یہ بڑی اور ڈبل نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ادارہ، آج میں یہ خوشخبری بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جب میں پچھلی بار آئی تھی تو میں نے اپنے ادارے کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا تھا، اور اس وقت اس کی جو تعمیر تھی وہ بالکل بنیادوں میں تھی، اور اب آپ کو خوشخبری سناتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے جو اسے قبول کیا، آپ کا جو اس میں تعاون رہا، الحمدللہ اب وہ لنٹر کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ایک بلاک جو ہمارے کلاسز کا حصہ ہے، اس کی دیواریں، کمرے پورے ہو چکے ہیں، بس لنٹر رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا بچیوں کے ہاسٹل کا ہے بلاک، پھر ہمارا مسجد کا اور لیکچر ہال کا بلاک ہے۔ 3 ٹوٹل ہمارے اس منصوبے میں ہماری 3 بلڈنگز اور بلاکس ہیں، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے اللہ نے چاہا تو جلد مکمل ہو جائے گا، اور آپ کی بچیاں وہاں دین دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے لیے، وہ جو آپ سعودیہ عرب ممالک میں جا کے پائیں، انشاءاللہ وہ پاکستان میں ملتان میں اپنے قریب پا سکیں گی۔ زیادہ سے زیادہ دعائیں کیجیے گا، کیونکہ دعاؤں کے اثر سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور کچھ بھی نہ کر سکیں تو دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہ آپ کو ایک امانت دے کے جا رہی ہوں کہ ذی الحجہ کی مبارک گھڑیوں میں انسٹیٹیوٹ، اپنے اس انسٹیٹیوٹ کا دنیا بھر میں جہاں بھی نیکی کے کام ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر میں یہاں آپ کی مہمان آئی ہوں اور آپ سے دین کی باتیں کر رہی ہوں، ایک آپ کے ذمے کام لگا کے جا رہی ہوں۔ میرے انسٹیٹیوٹ کا نام سکلز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نام لے کے دعا کرنی ہے کہ اللہ ڈاکٹر مصباح کے سکلز انسٹیٹیوٹ کو کامیاب فرما، یا اللہ امت کے لیے منفیت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اپنے ہاں قبولیت سے نواز دے تا قیامت جاری فرما۔ جس نیت سے، جس اخلاص سے میں نے وہ بیج بویا ہے، اللہ اس کو ثمر آور بنا دے، اور اس کے پھل سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آپ کا